السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ جو لوگ قرض لیتے ہیں اور قرض کو اچھے طریقے سے واپس نہیں دیتے تو ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسا شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے طاقت دی ہے، اس کے باوجود وہ قرض واپس نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ظالم قرار دیا ہے اور اس تاخیر کرنے کو اور اچھے طریقے سے ادائیگی نہ کرنے کو ظلم قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، مطل الغنی ظلم، کہ مالدار آدمی کی طرف سے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح جو شخص قرض کسی سے لیتا ہے اور اس کی نیت ہی یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو واپس نہیں کروں گا یا برباد کرتا ہے، اس کو اسی نیت سے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بد نیت کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ بھی صحیح بخاری میں ہی موجود ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ، جو شخص اس مال کو برباد کرنے کی غرض سے لے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فتح الباری میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اس کا ظاہری معنی یہی ہے کہ یہ بربادی دنیا میں ہی اس کی معیشت کی شکل میں ہوتی ہے یا اس کی جان کی شکل میں ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی صداقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کسی کا مال لیتا ہے اور اس کو ہضم کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں، یا تو اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ خود جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس قرض سے جو ہے وہ آپ پناہ مانگا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے قیامت کے دن کی بھی ایک سنگینی آپ نے بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور پھر وہ قرض کو واپس نہیں کرتا اور اسے دھوکہ دیتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، لقی اللہ وہو سارق، تو یہ اللہ رب العزت کے سامنے جب حاضر ہوگا تو ایک چور کی حیثیت سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح الترغیب میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو گیا کہ اس کے ذمے درم و دینار تھے تو اس کی نیکیوں سے بدلہ لیا جائے گا، جبکہ قیامت والے دن کوئی درم و دینار نہیں ہوگا، تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ اس کے حوالے کر دی جائیں گی جس کا اس نے قرض جو ہے وہ واپس نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ قرض ایسا ایک جرم ہے، اگر انسان واپس نہیں کرتا تو یہ اللہ رب العزت جو ہے یہ شہید کا بھی معاف نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شہادت پاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں ہے۔ قرض کے حوالے سے ایک آخری گزارش یہ بھی سن لیں کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات وهو بریء من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ، جو شخص تکبر، غنیمت، خیانت اور قرض سے بری فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس حدیث کی شرح میں شارح جامع ترمذی صاحب تحفۃ الحافظی حضرت علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یفہم منہ ان من مات وهو لیس بریئا من هذه الثلاث لا يدخل الجنہ، اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو شخص فوت ہوا اور ان تینوں باتوں میں سے وہ بری نہ ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہ قرض کی ادائیگی نہ کرنا یہ جنت کے داخلے میں ایک رکاوٹ بھی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔